الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ 40واں سبق ہے معطوف اور عطف بیان۔ معطوف اور عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ پہلے معطوف کا بیان کر رہے ہیں۔ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے، جو تابع آپ پیچھے پڑھ چکے ہو، کسے کہتے ہیں تابع؟ سب بھلا دیا۔ ہر وہ دوسرا کہ جس کو پہلے والے کا اعراب دیا گیا ہو ایک ہی جہت سے، اسے تابع کہتے ہیں۔ تو جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے اسے معطوف کہتے ہیں، اور معطوف کے متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ اس میں بیچ ایسا ہوتا ہے نا، ایک پہلے والا ہوتا ہے ایک بعد والا ہوتا ہے، دونوں کے اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو جو بعد والا ہے یعنی تابع اور ادھر پہلے والا متبوع، دونوں کے درمیان اگر حرف عطف آ جائے، کیا آ جائے؟ حرف عطف آ جائے۔ اب حروف عطف آپ آگے چل کر کے پڑھو گے، آپ واو فا ثم حتی او اما لا بل ولیکن۔ تو حرف عطف کے بعد جو آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں معطوف۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور اس سے پہلے والا جو ہے یعنی متبوع، تو متبوع تو سب ہیں ہی، متبوع تابع تو سب ہیں ہی، لیکن متبوع تابع کی ان کی 5 قسمیں پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے آپ نے؟ موصوف صفت وہ بھی تو متبوع تابع ہی ہوتے ہیں، مؤکد تاکید وہ بھی متبوع تابع ہی ہوتے ہیں۔ تو پہلے والے کو متبوع، دوسرے والے کو تاکید کہتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرا والا یعنی جو تابع ہے وہ اچھائی یا برائی بیان کرے تو وہ صفت کہلاتا ہے، اور اس کا متبوع موصوف کہلاتا ہے۔ اسی طرح حرف عطف کے بعد اگر آ رہا ہے تابع تو وہ معطوف کہلاتا ہے، اور اس کا جو پہلا والا ہے، پہلا کون ہوتا ہے یعنی متبوع، تو وہ کیا کہلاتا ہے اس میں؟ اب معطوف علیہ۔ جو حرف عطف کے بعد واقع ہو وہ معطوف، اور جو نہیں معطوف، اور جو پہلے ہو وہ معطوف علیہ۔ پہلے والا معطوف علیہ، دوسرا والا معطوف۔ جیسے دیکھو مثال سے آسانی سے سمجھ سکتے ہو، جاء زید و بکر، زید اور بکر آیا، زید اور بکر آئے۔ تو دیکھو یہاں پر زید یہ ہے معطوف علیہ، یہ ہے متبوع، اسی کا اعراب دیا گیا، اسی کے تابع بنایا گیا ہے۔ کس کو؟ بکر کو۔ تو بکر کیا ہو گیا؟ تابع ہو گیا۔ کس کا تابع ہے یہ؟ زید کا تابع ہے۔ کس کا تابع ہے؟ تو بکر تابع اور زید متبوع، لیکن یہاں پر حرف عطف ہے، دونوں کے بیچ میں واو ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان تابع متبوع کا نام کیا رکھیں گے؟ جو واو کے بعد والا ہے اس کا رکھیں گے معطوف، اور جو واو کے بعد والا ہے اسے معطوف، اور جو پہلے والا ہے اس کو معطوف علیہ۔ یعنی علیہ مطلب کیا؟ علی مانے پر، ہی مانے وہ، معطوف علیہ یعنی جس پر عطف کیا گیا، جس پر سہارا لیا گیا، جس پر ٹیک لگائی گئی، اور بعد والا وہ جس نے ٹیک لگائی۔ ظاہر سی بات ہے بعد والا پہلے والا پہ تو رکا ہوا ہے۔ حروف عطف 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ دیکھو دیا، واو فا ثم واو ثم ام بل لا، اور فا او اما لیکن حتی۔ یہ کیا ہے؟ مل گیا کہیں؟ ہاں، واو اس کا معنی ہوتا ہے اور، جاء زید و بکر، زید اور بکر آئے۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پھر، لیکن فوراً، مطلب یہ ہے کہ زید آیا پھر بکر آیا۔ تو بھئی ایک تو یہ ہے کہ زید آیا اس کے پیچھے سے ایک دم بکر آیا، ایک تو یہ آنا ہوا زید آیا اور کچھ دیر کے بعد بکر آیا، تو یہ دیر میں آیا ہے۔ اور جو اب جو آیا تھا بکر، یہ ایک دم فوراً آیا تھا۔ تو جو ثم آتا ہے وہ فوراً بات کے لیے آتا ہے،
یعنی دونوں آئے لیکن پہلے یہ داخل ہو پھر یہ آیا. جیسے جاء زید فبکر، زید پھر بکر آیا، زید پھر بکر آیا. اچھا ثم یہی پھر کے لیے آتا ہے یعنی بعد میں، لیکن اس میں ٹائم ہوتا ہے ایک دم نہیں. جاء زید ثم بکر، زید آیا اور اس کے بعد میں پھر بکر آیا. اور پہلی والی مثال میں یہ تھا کہ اس کے فوراً بعد، فوراً بعد. او کا مطلب ہوتا ہے یا، جاء زید او بکر، زید آیا یا بکر آیا. لیکن او جو حرف عطف تو ہے نا، اب اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اجاء زید ام بکر، لیکن ام جو آتا ہے یہ حرف استفہام کے ساتھ ہی آتا ہے. تعین چاہتے ہیں کہ زید آیا یا بکر آیا، زید آیا یا بکر آیا. تو یہاں پر جو ہے یہ زید یہ معطوف علیہ ہے اور بکر معطوف ہے. اما اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو جاء اما زید و اما بکر، یا تو زید آیا یا بکر آیا، یا تو زید آیا یا بکر آیا. بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ جاء زید بل بکر، زید آیا بلکہ بکر آیا، زید آیا بلکہ بکر آیا. ہوتا نا زید آیا بکر آیا، کیا بکر آیا. اچھا لیکن کا مطلب ہوتا ہے لیکن، زید حاضر لیکن نائم، زید حاضر ہے لیکن سو رہا ہے، لیکن سونے والا ہے تو لیکن سو رہا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جیسے جاء زید لا بکر، زید آیا بکر نہیں. حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، جاء راکب حتیٰ راجل، سوار آیا یہاں تک کہ پیدل. سوار آیا مطلب سوار آیا یہاں تک کہ پیدل بھی آ گیا، پیدل والا جو تھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا بیچارہ وہ بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ حرف عطف ہو گئے، بہت آسان سبق ہے. دوسرا دیکھو عطف بیان. عطف یہ بھی چھوٹا سا، یہ دونوں کو ایک ہی سبق میں رکھ دیا ہے. جو تابع صفت نہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے اسے عطف بیان کہتے ہیں. دیکھو بھائی صفت جو ہوتی ہے وہ بھی تو اپنے مطبوع کی وضاحت ہی کرتا ہے. جاء رجل عالم، اچھا عالم مرد آیا تھا، وضاحت کر دینا. رجل کوئی بھی ہو سکتا تھا، لیکن رجل تو جاہل نکل، وہ عالم کے اگر جاہل نکل گیا نا، نکل گیا، اس کی وضاحت کر دی کہ کون سا آیا. مان لیجیے جیسے ہم انس آیا لمبا والا، ہاں تو اب پہلے تو کوئی سا ہو سکتا تھا نا، اس کی وضاحت ہو گئی. لیکن صفت جو ہوتی ہے وضاحت کرتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفت نہیں ہوتی ہے پھر بھی وضاحت کرتی ہے، صفت نہیں ہو لیکن تابع پھر بھی وضاحت کرے، اسی کو عطف بیان کہتے ہیں. جو تابع صفت نہ ہو اور مطبوع کی وضاحت کرے اسے عطف بیان کہتے ہیں. اور عطف بیان کے مطبوع کو مبین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی جس کا بیان کیا جائے، جس کی وضاحت کی جائے. جیسے جاء تاجر بکر، تاجر آیا بکر، اور تاجر تو عمر بکر خالد کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. جاء المتعلم بکر، بکر آیا، وہی متعلم آیا بکر. ٹھیک ہے نا، تو متعلم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب بتا دیا کون؟ بکر. قواعد: ضمیر مرفوع متصل پر عطف کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں فصل ضروری ہے. یہ آپ پیچھے پڑھ کر کے آئے تھے ابھی. ضمیر مرفوع وہ تاکید لفظی تاکید معنوی وہی سمجھو، اسی طرح سے ہے یہ بھی. تو ضمیر جیسے کہا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل پر اگر اس کی تاکید معنوی اگر ہم لے کر کے آئیں تو پہلے تاکید لفظی ضمیر منفصل سے لانی پڑتی تھی. ویسے یہاں پر ہے کہ اگر ضمیر مرفوع متصل پر عطف کریں، ضمیر مرفوع متصل پر
عطف کریں تو پھر پہلے تو معطوف اور معطوف علیہ میں فصل ضروری ہے. کیا؟ یعنی ان دونوں کے درمیان میں کوئی اور چیز آئے، اور فصل کیا ہوتی ہے؟ وہ ضمیر ہی آتی ہے. جیسے دیکھو مثال سے سمجھو، ساما ہوا و بکرن، اس نے اور بکر نے روزہ رکھا. تو اس ساما کے اندر تو خود ہوا ضمیر تھی. مثال اس میں دیکھو کتاب میں، ساما ہوا و بکرن، اس نے اور بکر نے روزہ رکھا. تو ساما کے اندر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر تو ہوا ضمیر تھی، لیکن جو اندر ضمیر ہے اس کے واقع وہ ہے معطوف علیہ، اور جو بکر ہے یہ ہے معطوف. تو ضمیر مرفوع متصل پر جب عطف کیا ہم نے تو دونوں کے درمیان فصل کر دیا اس ہوا سے جو ہوا دکھ رہا ہے. جدائی ہو گئی نہیں ہوئی دونوں میں؟ اچھا، ضمیر منصوب پر بلا فصل جائز ہے. اس اپنے الفاظ میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہو، ضمیر مرفوع متصل پر اگر عطف کیا جائے تو پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے. پہلے ضمیر مرفوع منفصل سے اس کی تاکید لائی جائے. اچھا، ضمیر منصوب پر اگر فصل کیا جائے، وہ عطف کیا جائے تو بلا فصل جائز ہے. جیسے وہاں پڑھ کر کے آئے تھے کہ اگر ضمیر مرفوع وہ منصوب یا مجرور پر مجرور کی تاکید معنوی اگر لے کر کے آؤ تو تاکید لفظی کے بغیر ڈائریکٹ آ سکتی ہے، صرف مرفوع متصل پر نہیں آ رہی تھی، وہ یہاں پر ہے. ضمیر منصوب پر بلا فصل عطف جائز ہے. جیسے زرتہ و زیدن، میں نے اس کی و زید کی زیارت کی. تو دیکھو ہو ضمیر منصوب ہے، یہاں پر مفعول بن رہی ہے نا، یہ معطوف علیہ اور زید معطوف ہے، اور دونوں کے درمیان کسی چیز سے فصل نہیں کیا گیا، صرف واو تو ہے حرف عطف. قاعدہ نمبر 2، مفرد کا عطف مفرد پر اور جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے. جملے کا جملے پر ہوگا اور مفرد کا مفرد پر ہوگا. یہاں مفرد سے مراد جملہ نہ ہونا ہے. مفرد وہ بھی ہوتا ہے مفرد تثنیہ جمع، وہ والا مراد نہیں ہے. یہاں پر مراد کیا ہے؟ جملہ اور غیر جملہ. جاء زید وذهب اخوه، زید آیا اور اس کے بھائی چلا گیا. جاء زید، یہ جملہ ہو گیا، جاء فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے میرا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ. اور ذهب اخوه، ذهب فعل، اخوه مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ ہو گیا معطوف. اب پہلا والا ہو گیا معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو گیا. تو یہاں پر بہرحال یہ ہوتا ہے کہ یا تو جملے کا جملے پر ہوگا اور یا مفرد کا مفرد پر ہوگا. قاعدہ نمبر 3 دیکھو، معطوف اور عطف بیان کا اعراب معطوف علیہ اور مبین کے مطابق ہوتا ہے. وہی پیچھے پڑھ کر کے آئے ہو کہ تابع کا اعراب مطبوع کا ہی اعراب دیا جاتا ہے. تو جو معطوف علیہ کا اعراب ہوگا پہلے والے کا وہی بعد والے کا دیا جائے گا. اچھا، نیچے والے سبق میں آ جاؤ تو جو مبین کا اعراب ہوگا وہ عطف بیان کا ہوگا. پہلے والے جو بنا ہم نے پڑھا عطف بیان، اس میں بعد والے کو بولتے ہیں عطف بیان، پہلے والے کو مبین. اور اوپر جو سبق پڑھا ہم نے اس میں پہلے والے کو بولتے ہیں معطوف علیہ اور دوسرے والے کو بولتے ہیں. تو دوسرے والے دونوں، اوپر والے سبق کا ہوگا دوسرا والا کون؟ معطوف، اور نیچے والے کا ہوگا عطف بیان. تو ان دونوں کا اعراب وہی ہوگا جو ان کے پہلا والا کا ہے. اوپر والے سبق میں کون ہوگا؟ پہلے معطوف علیہ، اور نیچے والے میں اس کا نام کیا رکھا ہے؟ مبین. تو عطف بیان کا اعراب وہی ہوگا جو مبین کا ہے، اور معطوف کا اعراب وہی ہوگا جو معطوف. ارے میرے بیٹا وہ اوپر ہے، معطوف علیہ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. ہاں دو بیان ہے نا، پورا لکھا ہے عطف بیان کا بیان. تمرین نمبر 1 میں کیا کرنا ہے؟ صرف سوال و جواب جو کہ ابھی کیے. معطوف اور معطوف علیہ کسے کہتے ہیں؟ معطوف اور معطوف علیہ جو تابع حرف عطف کے بعد واقع ہو اس کو معطوف کہتے ہیں، اور معطوف کے متبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں. حروف عطف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ عطف بیان اور مبین کسے کہتے ہیں؟ جو تابع
جو تابع مطبوع کی وضاحت کرے لیکن صفت نہ ہو وہ کیا رہتا ہے عطف بیان، اور اس کے مطبوع کو بولتے ہیں مبین۔ معطوف اور عطف بیان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ جو معطوف کا اعراب وہی ہوگا جو اس کے معطوف علیہ کا ہے، عطف بیان کا اعراب وہی ہوگا جو اس کے۔ تمرین نمبر 2 میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ ضمیر پر عطف کے لیے معطوف علیہ اور معطوف میں ضمیر منفصل کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ارے اس میں صرف ضمیر بولا ہے، اس میں صرف ضمیر مرفوع، جبکہ ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے ہے اغبل قید ہے، سمجھے؟ ارے ہاں تو فصل اسی سے تو ہوتا ہے۔ مفرد کا عطف جملے پر ہو سکتا ہے، مفرد کا عطف مفرد پر، جملے کا عطف جملے پر ہوتا ہے۔ تمرین نمبر 3 میں معطوف علیہ اور معطوف مبین اور عطف بیان کی شناخت کیجیے۔ اس میں آپ کو یہ بتانا ہے کون سا معطوف ہے کون سا معطوف علیہ ہے، یا پھر اگر یہ نہیں ہے تو کون سا عطف بیان ہے کون سا اس کا مبین ہے۔ اکل السمکۃ حتی رأسها، مچھلی کھائی گئی یہاں تک کہ اس کا سر۔ تو یہاں پر اب یہ بتانا ہے آپ کو کہ معطوف علیہ کون سے، وہ اس میں معطوف علیہ ہیں یا عطف بیان اور مبین ہے؟ تو اس میں معطوف کون سا ہے اور معطوف علیہ کون سا ہے؟ السمکۃ یہ معطوف علیہ ہے اور رأسها کیا ہے یہ معطوف۔ غسلت الوجہ فالید، میں نے چہرے کو دھلا پھر ہاتھ۔ وجہ کیا یہاں معطوف علیہ ہے اور ید کیا ہے یہ معطوف ہے۔ جاء محمد اخی، محمد میرا بھائی آیا، کیا یہاں پر محمد، ارے نہیں بھائی حرف عطف ہے دونوں بیچ میں، دیکھیو اس سے زائد سے بجانا اور کیا ملے گی آپ کو؟ ابھی حرف عطف ہوگا تبھی تو معطوف علیہ ہوگا، یہاں پر حرف عطف ہے تو محمد یہ ہو گیا مبین، اور اخی کیا ہو گیا یہ عطف بیان، عطف نہیں صرف عطف بیان۔ خالد ضرب و اکرم، خالد نے پیٹا اور اس نے تعظیم کی، اس میں کون سا ہے؟ خالد ضرب یہ جملہ ہے اور اکرم یہ جملہ ہے۔ یا اس کے ضربہ بھی ہو سکتا ہے، صرف ضربہ یہ بھی تو جملہ ہی ہے۔ ضربہ فعل ہوا فاعل، فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ، واو حرف عطف، اکرم فعل ہوا فاعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ معطوف، تو دونوں کا ضربہ معطوف علیہ اور اکرمہ معطوف بن جائے گا۔ اور ورنہ تو اس طرح سے بتا خالد مبتدا اور ضربہ یہ جملہ ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر یہ معطوف علیہ، یعنی کہ خالد ضربہ پورا اس کو بنا دو معطوف علیہ اور اکرمہ کو بنا دو کیا معطوف، ایسے ہی درست رہے گا۔ قال عبد الرحمن ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابو ہریرہ نے کہا، ایک چیز اور یہاں پر مل گئی، حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن، کم ہی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ سب حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں تو نام طور پر، لیکن نام کیا ہے عبد الرحمن۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، یہ عبد الرحمن یہ ہے مبین، ابو ہریرہ ہے عطف بیان،
بکر غائب لیکن اخوہ موجود، بکر غائب ہے لیکن اس کا بھائی موجود ہے. کیا ہوگا معطوف علیہ یا عطف بیان مبین کیا ہے؟ موجود جو ہوگا وہ عطف ہوگا اور بکر غائب یہ معطوف علیہ. بکر غائب یہ پورا ہے معطوف علیہ معطوف علیہ بکر غائب معطوف پورا، اور لیکن حرف عطف کے بعد پھر ہے اخوہ موجود یہ معطوف ہے. قضا ابو حفص عمر، ابو حفص عمر نے فیصلہ فرمایا، فیصلہ کیا. تو ابو حفص یہ ہے مبین اور عمر یہ ہے عطف بیان. درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے. اس میں کچھ غلطیاں ہیں، وہ غلطی آپ کو بتانا ہے. جاء القاضی فالامیرہ، چلو جلس القاضی فالامیرہ، کیا غلطی ہے؟ قاضی صاحب آئے پھر امیر یعنی امیر بھی آئے. کیوں؟ حرف جرفہ حرف عطف، تو حرف عطف کے بعد کیا وہ مجرور ہوتا ہے؟ پڑھا تھا نا آپ نے ابھی. اچھا جلس القاضی، قاضی یہ کون سی حالت میں ہے؟ نسبی میں. معنی کیا ہے اس کا؟ قاضی بیٹھا، بیٹھنا کیا بننا ہے؟ فاعل، فاعل مفعول مبتدا خبر کیا بننا ہے؟ قاضی فاعل، اور فاعل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو کون سی حالت میں ہوگا یہ؟ حالت رفعی میں. اور یہ بن کیا رہا ہے یہاں پر؟ یہ بن رہا ہے معطوف علیہ، معطوف علیہ بننا ہے. اس کے بعد میں فا حرف عطف ہے اور امیر معطوف ہے. اور ابھی آپ نے پڑھا کہ معطوف کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اس کے معطوف علیہ کا ہوتا ہے. یہ کیا ہوگا؟ فل امیرو. لقیت عتیقا ابو بکر، میں نے عتیق ابو بکر سے ملاقات کی. بکرن کیوں؟ ابو مضاف، بکر مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. کیا غلطی ہے؟ عتیقن کیوں؟ عتیقن مفعول بن رہا ہے، تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے. میں نے ملاقات کری عتیق سے، تو مفعول بنا نہیں بنا؟ کیا ہوگا بھائی چشمہ؟ کیوں؟ وجہ کوئی؟ کیا ہوا؟ حالت کون حالت نسبی میں؟ تو حالت نسبی میں کیا اعراب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں، عتیقن یہ ہے مبین اور ابو بکر یہ بنے گا عطف بیان، اور دونوں کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. تو اب ان کا اعراب حالت نسبی میں کیا کے ساتھ ہوتا ہے؟ الف کے ساتھ، اس لیے الف کا آئے گا نا. یہ سوچ لو ہاتھ پر کیسا توڑنا ہے اور اس کے کیسے پٹی باندھنی ہے. ہاتھ میں کیا تمہارے دھوئی ہو؟ کچھ تو ہے. جاءنی المسلمون حتی العلماء، میرے پاس مسلمان آئے یہاں تک کہ علماء. کیا غلطی ہے؟ نشان مت لگاؤ جی اس میں. تم بتاؤ. یار اتنی آسان سی بات. ہاں کون آیا میرے پاس؟ کون آیا؟ اب مسلمان نہیں آئے تو مسلمان کیا بنے گا؟ مطلب یہ مسلمون. ارے بھائی فاعل ہے مفعول پہلے یہ تو بتاؤ. مبتدا خبر کیا ہے؟ میرے پاس مسلمان آئے اور یہاں تک علماء آئے، دونوں کو ہوگی. کیا دونوں فعل ہوگا؟ دونوں فعل ہو. شاباش. کیا ہوا بھائی؟ غلطی کیا ہوگی؟ مسلمین کیوں؟
ارے مسلمون فاعل نہیں ہے یار، میرے پاس مسلمان آئے تو آنے والا کون ہے؟ مسلمان ہی تو ہے، اور علماء کا اس پر عطف ہے تو علماء ہوگا، حتی العلماء۔ اکرمت ذن نورین عثمان، میں نے ذن نورین عثمان کی تعظیم کی، کیا غلطی ہوگی؟ عثمانہ۔ قام اسد اللہ علی، اسد اللہ نے اللہ کا شیر علی کھڑے ہوئے، علی عطف بیان ہے، اسد اللہ اسد پر اس کا عطف ہے۔ ذهبت الى صدیقی بل اخاہ، میں اپنے دوست کے پاس گیا بلکہ اس کے بھائی کے۔ حرف عطف کے بعد جو لفظ ہوتا ہے اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جو اس سے پہلے والے کا ہوتا ہے، کیا ہوگا یہ؟ اخیہ۔ کیوں؟ مررت باحمد والصالح، میں احمد اور صالح کے پاس سے گزرا، وہ حرف عطف کے بعد وہی اعراب ہوگا جو اس سے پہلے والے کا اعراب ہوتا ہے، والصالحی۔ تو تم بتاؤ کیا ہوگا پھر؟ اور اس نے تو بتایا، زیر کیوں بتایا، اور کو بتا رہا ہے؟ ہاں شاباش، یہ دیکھو، ارے احمد آبا ہے ہی تو زبر، احمد غیر منصرف ہے حالت جری میں، حالت جری میں بھی زبر ہی آتا ہے اس پر، لیکن صالحہ اس پہ زبر تھوڑی آئے گا۔